بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ خواتین حضرات، یکم ربیع الاول سے ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا جو بحمداللہ تاحال جاری ہے۔ روزانہ ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں اور ہماری نسبت جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے مختلف پہلو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے نبوت کے حوالے سے پروگرام کیا، ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے پروگرام کیا، آپ جانتے ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم پر پروگرام کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پہ پروگرام کیا۔ سیریز چل رہی ہے، سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اس کا موضوع ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے۔ عام طور پر آپ ریکارڈڈ تلاوت سنتے ہیں، لیکن جو صاحب تلاوت کرتے ہیں ہماری روزانہ، جو پچھلے 4 مہینے سے آپ سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسٹوڈیوز میں، یہ ہماری خوش بختی۔ میں گزارش کروں گا تلاوت کلام پاک اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ملک کے ممتاز قاری محترم قاری خالد محمد عثمان علوی صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی پر رحم نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی رحم نہ کیا جائے گا۔ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، بارک اللہ اور جزاک اللہ۔ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، اور جب تک ہم لاہور میں ہیں ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ روزانہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ۔ یعنی آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، تو ہوتا ہے روز، لیکن آپ یہاں پر بنفس نفیس تشریف فرما ہوں گے۔
خواتین و حضرات، آج کا جس طرح میں نے آپ بتایا موضوع کہ آج کا موضوع ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قاری صاحب نے متعلق جو آیات ہیں وہ تلاوت فرمائیں۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پر، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے محترم ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب اور محترم مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب۔ آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا موضوع پیام صبح کا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خواتین و حضرات، تفصیلی گفتگو ہوگی ہمارے عہد کے ممتاز اسکالر سے، ممتاز عالم دین بھی تشریف فرما ہے یہاں پر۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں، مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا تشریف فرما ہے محترم پروفیسر محمد یوسف خان صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، جامعہ اشرفیہ میں استاد ہیں حدیث کے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب، تعلق ادارہ منہاج القرآن سے، ممتاز اسکالر۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل ایک سوال جو میں روز رکھتا ہوں آپ کے سامنے، میں چاہتا ہوں کوئی اس کا وہ سوال رکھیں، اور خواتین حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سوال کو رکھنے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ دینی معلومات کا جو دائرہ ہے وہ بڑھے، اور خاص طور پہ یوتھ ہماری وہ دین سے قریب آئے۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں، وہ یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کس ہجری میں ہوا؟ صحیح آپشن 6 ہجری۔ 3 آپشن دیے تھے ہم نے آپ کو، 6، 7، 8۔ صحیح آپشن 6 ہجری۔ اس پروگرام کے آخر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یوسف صاحب ہمارے ایک مہمان پرچی نکالیں گے، اور رحیق عباسی صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں گے جس کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں، معوذتین کن 2 صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ خواتین حضرات، معوذتین کن 2 صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ آج کا سوال۔ 3 آپشنز، سورہ بقرہ اور آل عمران، سورہ نساء اور مائدہ، یا سورہ فلق اور سورہ ناس۔ خواتین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں جو اسکرین پر آ رہے ہیں۔ ٹیلی فون نمبرز پر ای میل ایڈریس ہے ہمارا ps@dunyatv.tv، یا ہمیں 3031 پر آپ اپنے SMS اور اپنے درست آپشن روانہ کر سکتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یوسف صاحب، یہ جو آیت قرآن کریم ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت سے القابات عطا فرمائے اور بہت سی خصوصیات قرآن مجید میں بیان فرمائیں، یہ ایک عالمی خصوصیت اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے خصوصیت، اور تمام کائنات کے لیے۔ کائنات کہتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام کائناتوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ جہان انسانوں کا ہو، جنات کا ہو، جمادات کا ہو، نباتات کا ہو، یہ انسان جہاں تک قیامت تک آنے والے انسان ہیں ان تمام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائناتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجنے کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی رحمت جس طرح امت تک اور کائنات کے ذریعے پہنچائی، اس کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے رحیق عباسی صاحب، یہ اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام، بہت بڑی نعمت، اور دین مکمل ہو رہا ہے۔ کسی پیغمبر نے، کسی رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یعنی دین مکمل ہو رہا ہے، دین نعمت بن کر اور رحمت بن کر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہاں پر ارسلنا کا لفظ آیا ہے، یعنی جو رسالت ہے وہ ایک رحمت کی شکل میں ہے۔ اس کے بعد یعنی ایک نظام دین کی شکل میں دنیا کے لیے آیا، انسانوں کے لیے آیا، اور رحمت کی شکل اختیار کی۔ کیا اس کو ہم اس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں؟ جی بے شک، جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رسول بھی بن کر آئے پوری دنیا کے لیے، نبی بھی بن کے تشریف لائے۔
تو اس سے ایک چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت بھی تمام عالمین کے لیے ہے، انسانیت کے لیے بھی ہے اور انسانیت کے علاوہ تمام عالمین کے لیے، کیونکہ آپ خاتم النبیین آپ بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تمام کائنات کے لیے، چونکہ رب العالمین نے اپنے آپ کو جب انٹروڈیوس کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں کہ اس رب کی تعریف کرو کہ جو تمام عالمین کا رب ہے، یعنی کہ تمام عالمین کو بنانے والا ہے۔ تو حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی کہ جس چیز کو اللہ نے تخلیق فرمایا، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ اس کائنات میں ہے اس سب کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ تو آپ کی رحمت صرف مسلمانوں یا مومنین تک نہیں ہے، مومنین کے لیے تو آپ کو رحیم بنا کر بھیجا ہی گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضور کو رحیم بنایا، رحمت بنایا، رحمت بانٹنے والا بنایا، رحمت کرنے والا بنایا۔ مگر حضور کی یہ رحمت کا دائرہ صرف مومنین تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت تک پھیلا ہوا ہے، اور پھر انسانیت سے بڑھ کر پوری مخلوقات تک پھیلا ہوا ہے، اور ان مخلوقات سے بڑھ کر تمام کائنات تک پھیلا ہوا ہے۔ اور اگر اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک اور جو حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے بھی سماعت کی ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں حدیث قدسی فرمایا گیا کہ اے محبوب، اب اگر ہم تمہیں تخلیق نہ کرتے تو ہم پوری کائنات کو ہی تخلیق نہ کرتے۔ اللہ لاک لما خلقت الافلاک، تو پوری کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے یہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی ہے، حضور کی رحمت کی بدولت ہی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کے لیے کی گئی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا ایک وہ مقام ہے کہ جس مقام پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سرفراز فرمایا۔ یہ مقام حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی نبی، کسی بھی رسول کو یہ مقام عطا نہیں ہوا۔ اور اس رحمت للعالمین کی ایک اور اگر شرح آپ دیکھیں تو عالمین میں تمام انبیاء بھی شامل ہیں، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء کو بھی جو رسالت ملی، جو نبوت ملی، وہ بھی حضور علیہ السلام کی رحمت کے واسطے سے ہی ملی، اور حضور علیہ السلام کی رحمت کا دائرہ تمام انبیاء پر بھی قائم ہے۔ ٹھیک ہے، اور بلکہ انبیاء کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل اگر ہم ہو جائیں تو یہ اچھا، یہ جو بات فرمائی کہ تمام جہانوں کے لیے اور ختم نبوت کمال کو بھی پہنچتی ہے اور مکمل بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جیسا آپ نے فرمایا کہ جب آپ تو پوری کائنات کے لیے آپ تشریف لائیں، سرکار دو عالم کی بعثت ہو رہی ہے، آپ اپنا پیغام ان لوگوں کو اللہ کی غلامی میں دے رہے ہیں، بندوں کی غلامی سے نکال کر۔ قیصر، کسریٰ، یونان، کیسے وہ حالات تھے کہ جہاں پر رحمت للعالمین اپنی تمام تر روشنیوں کے ساتھ، اپنے تمام تر اصولوں کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس تعلق باللہ کے ساتھ اس معاشرے میں آ رہے ہیں اور رحمت کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ جی، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ جب گزشتہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ فرماتے ہیں، جیسا کہ ابھی قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی ان حالات کا، ان خصوصیات کا تذکرہ کیا کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کے جسم اطہر کی نشانیاں نام تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود، ٹھیک ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ ٹھیک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے، آپ کو معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، جی، تو گویا کہ 570 سال کا عرصہ گزر رہا ہے اور کوئی شخص جو ہے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھ رہا، جبکہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے سے امت کو بتا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں تشریف لاتے ہیں، ان حالات کے بارے میں وہاں کے لوگوں کی خصوصیات اور وہاں کے لوگوں کے اندر جو اعمال کے اندر کمی آ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کو بھیجا، ان انبیاء کی تعلیمات پر جب وہ برقرار نہ رہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر وقت میں جب بھی نبی بھیجے ہر امت کی اصلاح کے لیے بھیجے، لیکن جب ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہے ہیں کہ جنہوں نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کرنی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ حالات بھی ایسے سامنے رکھیں کہ جن حالات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا، اور وہ حالات خوبیوں کے اعتبار سے بھی کمال کے اور اس وقت نقائص کے اعتبار سے بھی کمال کے، کہ اہل عرب کے اندر خوبیاں بھی موجود، شجاعت موجود، ان کے اندر ایک غیرت موجود،
ان کے اندر اور خوبیوں کے ساتھ سخاوت موجود، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے جو برائیاں اور معاشرتی جرائم موجود تھے، جن کی اصلاح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہاں تک کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان بچیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان خواتین کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، وہاں کے غلاموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، یہاں تک کہ وہاں کے کافروں کے لیے بھی، مشرکوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے لیے، انسانوں میں سے جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے رحمت بن کر آئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے جو دشمن ہوتے تھے قبائل آپس میں، ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا پیغام دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک کے لیے بھی رحمت کا پیغام دیا۔ ٹھیک ہے، رہے قبائل صاحب، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یقیناً جسے آپ نے فرمایا کہ بچوں کے لیے بھی رحمت، غلاموں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور ایک بہت ہی سبحان اللہ کیا بات فرمائی کہ وہاں کے جو غیر مسلم ہیں، کافر و مشرک ہیں، ان کے لیے بھی رحمت۔ کافروں و مشرکوں کے لیے کس طرح رحمت؟ دیکھیے حضور علیہ السلام کافروں اور مشرکوں کے لیے جو رحمت ہے، اس کی بہت ساری مثالیں آقا علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ طائف کا آپ سفر فرماتے ہیں اور وہاں کے کافر اور مشرک آپ کو لہو لہان فرما دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجوں اور یہ پہاڑ اٹھا کر ان طائف کے لوگوں کے اوپر رکھ دیا جائے اور ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام کی صورتحال اس وقت دیکھیں، آپ لہو لہان ہیں، وہاں کے بچوں نے آپ کو پتھر مار مار کے آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے ہیں، اور آپ ایک باغ میں اس وقت آرام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آئے، اور وہاں جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں ان سے امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں شاید اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں، اور ایسا ہی ہوا، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جب آپ نے فتح مکہ کا موقع دیکھیں، اس سے بڑی مثال تو انسانی تاریخ پیش کرنے سے ہی قاصر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو وطن سے نکال دیا، وہ لوگ جنہوں نے آپ کا مدینہ میں محاصرہ کیا، وہ لوگ جنہوں نے 3 جنگیں مسلط کی، وہ لوگ جنہوں نے معاشی طور پر آپ کا ایک بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی، ریاست مدینہ کو ناکام بنانے کی کوشش کی، دشمنی کی، جنگیں مسلط کی، مسلمانوں کو کتنا قتل و غارت گری کا ایک نظام قائم کر دیا، شب ہجرت تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے، جان کے دشمن ہو گئے۔ اور جب واپس حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ایک صحابی نے جوش میں آ کے کہا، انصاری صحابی نے، کہ آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے۔ تو حضور علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا نہیں، آج کا دن معاف کر دینے کا دن ہے، اور سبحان اللہ، سب کو معاف فرما دیا۔ یہ کہ یوم الملحمہ کی بات کی، نہیں لا تصویب علیکم اليوم، جو آپ نے بات فرمائی کہ واقعی تاریخ انسانی میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کافروں مشرکوں بلکہ جان کے دشمنوں کو معاف کیا جائے؟ اچھا، یہ وہی آپ ٹکڑا پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کی وہ آیت لا تصویب علیکم اليوم کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے پڑھی تھی۔ یوسف صاحب، بھائیوں کو معاف کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے، جان کے دشمنوں کو معاف کرنا یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک بے شک، یہ دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں، یہ اس پر کیا ایک میسج جا رہا ہے اس پر ان لوگوں کے لیے جو کہ صاحب ایمان ہی نہیں، یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ نہیں، ہم اور آپ نہیں، بلکہ وہ لوگ کہ جو اب تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور جہاں تک یہ پروگرام جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو لقب کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس رحمت کا تقاضا ہے کہ یہ رحمت ثابت کر کے دکھائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کا پیغام لے کر آئے ہیں وہ کافروں کے لیے بھی باعث رحمت ہے، وہ دشمنوں کے لیے بھی باعث رحمت ہے، اور دشمنوں کے لیے باعث رحمت اس طرح کہ دشمن یہ انسان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے طائف کی وادی کا حوالہ دیا، ابھی ڈاکٹر صاحب نے گزشتہ فتح مکہ سے پہلے کے مصائب کا حوالہ دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ساری زندگی دشمنی کس چیز کا نام؟ اگر تم ذات کی دشمنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے ساری زندگی میں کبھی ایک بار بھی انتقام نہیں لیا، کیونکہ آپ اخلاق عظیمہ پر فائز تھے۔ بے شک، وہ اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمہ کے بعد آخری منزل بالکل۔ اور پھر جب وہ لوگ جو کہ دشمن ہیں، وہ کس بات کے دشمن؟ اگر تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مان رہے تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے، اور جب انہوں نے قبول کر لیے تو دشمنی نام کی کوئی چیز نہ رہی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کر کے دین کا پھیلانے کا ایک پیغام دیا، اور آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمائیے کہ کتنے مقامات ایسے ہیں
کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے کہ دشمن کو معاف کیا، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اسلام اگر ہم کہیں کہ تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ذریعے پھیلا۔ اور میں عرض کروں کہ دشمنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو بھی رحمت بنایا، جنگ کو نام دیا جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے اندر اس کے آداب بتائے، اس کے تقاضے بتائے کہ انسانی جان کا احترام ہے، انسان کو ختم کرنا مقصود نہیں بلکہ انسان کو رحمت کے راستے پر لانا مقصود ہے۔ ٹھیک ہے، صرف انسان کی جان کی حرمت کے ساتھ ساتھ کہ اگر جاؤ جہاد کرو، اور جہاد بھی کیا، اگر قتال ہو تلوار نکالو تو حق کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام جہاد بتاؤ، اور جو فصلیں ہیں فصلوں کو بھی تباہ نہیں کرو، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ پیغام ہے ہمارے دین کا۔ ڈاکٹر صاحب رہے گی گفتگو جاری رہے، قباسی صاحب جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ خواتین و حضرات، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آج کا موضوع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت، اس کائنات کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، رحمۃ للعالمین فرمایا گیا۔ خواتین و حضرات، آپ عورتوں کے لیے رحمت، آپ مردوں کے لیے رحمت، آپ غلاموں کے لیے رحمت، آپ یتیموں کے لیے رحمت، آپ غیر مسلموں کے لیے رحمت، جیسا آپ دونوں حضرات نے فرمایا۔ خواتین و حضرات، اس وقت جا رہے ہیں بریک پر، واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائنز اوپن ہو چکی ہوں گی، آپ کے سوالات ہوں گے، ہمارے معزز مہمانوں کے جوابات ہوں گے۔ خواتین و حضرات، وہی گزارش، وہی درخواست جو روز میں آپ سے کرتا ہوں، سوالات ایسے ہوں کہ جو مسلک کی بنیاد پہ نہ ہوں، تعصب کی بنیاد پہ نہ ہوں، بلکہ وحدت امت کا پیغام دیں، جو اس وقت کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم پروفیسر محمد یوسف خان صاحب اور محترم ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب۔ آج کا موضوع پیام صبح کا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، گفتگو مزید ہوگی۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون لائنز اوپن ہو چکی ہیں، آپ کے سوالات ہوں گے، ہمارے معزز علماء کرام کے جوابات۔ آج کا جو کوئز کا سوال ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں۔ سوال ہم نے آج یہ رکھا ہے آپ کی خدمت میں کہ معوذتین کن دو صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ پہلا آپشن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، دوسرا آپشن سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور تیسرا آپشن سورہ فلق اور سورہ ناس۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں اسکرین پر، آپ ہمیں اپنے درست آپشن روانہ فرماتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور SMS کے ذریعے۔ یوسف صاحب، آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے، بہت ساری گفتگو آپ حضرات نے فرمائی۔ خواتین کے لیے ایک تو وہ معاشرہ جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ لڑکیوں کو دفن کیا جا رہا ہے، زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک شخص بتاتا ہے واقعہ کہ میں اپنی بیٹی کو میں نے زندہ درگور کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنسو نہیں تھمتے تھے۔ بے شک ایسے میں وہ حالات، اس میں عورتوں کی جو قدر و منزلت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ بے شک یعنی اس کیا ایک رحمت آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ کچھ روشنی ڈالے گا عورتوں کے لحاظ کے تعلق سے۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں کہ جہاں عورت کی ذات کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو اگر ہم عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، رحمت للعالمین کے حوالے سے جب آپ بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جینے کا حق دیا، زندہ رہنے کا حق دیا۔ اس معاشرے میں تو ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جب عورت جوان ہوتی تھی تو پھر ایسی صورت کے اندر اس عورت کو ملکیت کا حق نہیں تھا، وراثت میں نہیں ہے، وراثت میں بھی اس کا کوئی حق نہیں تھا، ملکیت میں بھی اس کا کوئی حق نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی جب شادی ہو جاتی تھی اور شادی ہونے کے بعد پھر اس کو جب شوہر کے ہاں وہ چلی جاتی تھی تو اس کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ وراثت کے اندر حق اس کا نہیں تھا بلکہ وراثت میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو عورت کی عفت اور عصمت کے حوالے سے قوانین بتائے، اس کے آداب بتائے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق بتائے، یہاں تک کہ وراثت کے اندر آپ اندازہ لگائیے کہ خواتین کو بالکل وراثت میں نہیں حصہ دیا جاتا تھا، لیکن سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے آداب بتائے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے 12 ذوی الفروض کا ذکر کیا، یعنی ذوی الفروض جن کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے، اس حصے میں سے 4 مرد ہیں اور 8 خواتین ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے رحمت کا جو ثبوت فراہم فرمایا وہ یہ کہ عورتوں کو عفت، عصمت اور پاک دامنی کے جو اصول عطا فرمائے، اور آپ نے جو بھی فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھائے کہ یہ عورت مردوں کے لیے لباس ہے، یعنی یہ مردوں کے عیبوں کو ڈھانپ کے رکھے، اور مرد جو ہے وہ عورت کے عیبوں کو ڈھانپ کے رکھے، اور عفت اور عصمت کے قوانین بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ایک پیغام دیا مسلمانوں کو، ایک معاشرتی حکم دیا کہ دیکھو عورت ذات کے بارے میں زبان ہلانے سے پہلے اب بہت سوچ سمجھ کے زبان ہلانا، اور اگر کسی وقت میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اگر عورت کی ذات کے بارے میں، اس کی عفت اور پاک دامنی کے بارے میں اگر زبان ہلائی اور 4 گواہ نہ لا سکے تو پھر ایسی صورت میں سزائیں تجویز کی جائیں گی۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر عورت کو حق دینے کے لیے اس کی عزت، اس کی عصمت، عفت اور اس کے حقوق بیان فرمائے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو جس طرح تم گھر میں رکھتے ہو اس کے لیے ایک چیلنج فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ عورتوں کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے، نگرانی ہو رہی ہے، ان کو مقام دیا جا رہا ہے۔ آخری خطبہ کہ عورتیں تمہیں امانت کے طور پہ دی گئی ہیں، حضور فرما رہے ہیں آخری خطبے میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس پر جو بات، یعنی جو خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ عیب پوشی ہو رہی ہے، تو جس طرح عورتیں لباس آپ کا بن کر آپ کی عیب پوشی کر رہی ہیں تو اس طرح یہ تم بھی عیب پوشی کرو۔ اس کو اگر ہم کلیہ بنا لیں تو معاشرہ کس قدر خوبصورت ہو جائے رحیق صاحب؟ جی بے شک، اور میں اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کو علم ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو بھی ہے، اور اسلام کو دنیا بھر میں باوجود یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اسلام میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو جدید دور میں جو کنسیپٹ ہیں وہ اسلام نعوذ باللہ کوئی بیکورڈ دین ہے، تو اس کو میں تھوڑا اور واضح کرنا چاہوں گا اس کنسیپٹ کو۔ عورتوں کو جو حقوق حضور علیہ السلام نے دیے، ان حقوق کی مثال آج تک تاریخ اور بڑے سے بڑے سسٹم دینے سے قاصر ہیں۔ کچھ چیزیں علامہ صاحب نے بیان کر دی، ان کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، کچھ چیزیں مزید اس میں ایڈ کروں گا جو حضور علیہ السلام آپ تفصیل سے ایڈ کیجئے۔ صرف ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں وہ ایڈ کر دوں کہ یہ آج امریکہ چیمپئن بنتا ہے حقوق کا اور جمہوریت کا۔ 1920 تک عورت کو حق ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، دوسرے تیسرے درجے کی مخلوق سمجھی جاتی تھی اسی امریکہ میں یہ عورت۔ جی آپ کی بات یہی سے میں شروع کروں گا کہ حضور علیہ السلام نے عورت کو ووٹ دینے کا حق، رائے دینے کا حق حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی مجلس شورا میں خواتین ہوتی تھیں۔ حضور علیہ السلام کی تاریخ کا ایک بڑا اہم موڑ تھا، آپ کو علم ہے، جو صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، صلح لکھی گئی، آپ کو پتہ ہے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جانوروں کو ذبح کر دو اور احرام کھول دو۔ صحابہ کرام 1000 کے قریب صحابہ کرام تھے، اور ان کی حالت عجیب تھی اور معاہدے کی شرائط پہ مغموم تھے، غمزدہ تھے، تو وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے کسی نے بھی حضور علیہ السلام کا یہ جو حکم آیا تو پریشانی اور اضطراب کے عالم میں پریشان تھے کہ شاید عمرے کے لیے آئے تھے اور ہم کوئی اور صورت بن جائے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی، پریشان ہوئے، خیمے میں تشریف لے گئے، زوجہ محترمہ وہاں تشریف فرما تھیں، غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جی یقیناً، اور آپ نے ان سے جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ احرام کھول دیں، آپ خود احرام کھول دیں اور اپنے جانور کو ذبح کریں، یہ سارے آپ کے عاشق ہیں، آپ کے دیکھا دیکھی سارے آپ کی سنت پہ ادا کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے کے مشاورت دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس شورا میں خواتین موجود تھیں۔ آپ کو علم ہے کہ جب مدینہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استخلاف کا موقع آیا، ایک ریفرنڈم ہوا، ایک جنرل الیکشن ہوا، اور اس میں اہل مدینہ کے تمام لوگوں سے رائے لی گئی، اور اس میں عورتیں بھی شامل تھیں اور مرد بھی شامل تھے۔ تو عورتوں کو ووٹ دینے کا حق، مشاورت کا حق حضور علیہ السلام نے اس وقت آج سے 1400 سال پہلے دیا
جب عورت کو ایک آپ یہ سمجھیں لیگل ایک انٹیٹی ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. پھر حضور علیہ السلام نے عورتوں کو ملکیت کا حق دیا, اور بڑی خوبصورت حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ مرد کے مال میں عورت کا حق ہے, کیونکہ مرد ذمہ دار ہے کفالت کا, مگر اگر عورت کا کوئی اپنا مال ہے, ملکیت ہے, وہ کسی تجارت سے ہے, کسی بزنس سے ہے, کسی جاب سے ہے, یا کسی بھی ذریعے سے ہے, تو مرد اس میں حقدار نہیں ہے. مرد اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ اپنی دولت میں سے, اپنے مال میں سے مجھے دو, مگر مرد کے مال میں عورت کو حقدار بنایا گیا. اور اس طرح اگر آپ آگے دیکھیں, حضور علیہ السلام نے عورت کو جان کا تحفظ عطا فرمایا. عورت کو نہیں, بلکہ اگر اس کو ہم آگے بڑھائیں ذرا سا, کہ رشتوں کو, کہ وہ عورت کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ کی جو حرمت ہے, جی اس کی جو حرمت ہے, ماں کی جو حضور علیہ السلام نے مقام بیان کیا. آج جو جدید دور میں آپ دیکھیں کہ جو انسانی حقوق کے چیمپئن جو معاشرے ہیں, وہاں آپ بھی جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, بزرگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب والدین تمہارے بوڑھے ہو جائیں, ماں اور عورت آپ کے والد جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا, اور حضور علیہ السلام نے ماں کے قدموں میں جنت کو رکھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن کریم میں کہ انشکر لی ولوالدیک, بالکل ایگزیکٹلی, کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ اور والدین, یعنی کتنا بڑا مقام یہ دیا جا رہا ہے. وبالوالدین احسانہ کی بات. اور یہ جو آپ نے جو بات فرمائی کہ یہ چیمپئن جمہوریت کے مدرز ڈے, ماں کا صرف ایک دن ہوتا ہے, پوری زندگی 365 دن ہماری ماں کے ہوتے ہیں. یہ حرمت جو ہمیں قرآن کریم نے بتائی. پھر جان کا تحفظ دیا. حضور علیہ السلام ایک غزوہ میں گئے, اور آپ جب غزوہ میں بعد میں دیکھا تو ایک عورت کی لاش آپ کو ملی. حضور علیہ السلام ناراض ہوئے, غصے میں ہوئے, اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ کس نے اس عورت کو قتل کیا ہے. دوران جنگ بھی تمہیں عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. احادیث میں بے شمار روایات آپ کو ملیں گی کہ حضور علیہ السلام نے عورتوں کو دوران جنگ بھی قتل کرنے سے منع کیا. اب ظاہر ہے جو عورت لشکر میں آئی ہے, میدان جنگ میں آئی ہے, تو وہ کس لیے آئی ہوئی ہے, وہ آخر میں اس لشکر کا حصہ ہے, مگر عورت کو حضور علیہ السلام نے وہاں بھی جان کا تحفظ فراہم کیا. حضرت خدیجہ زہرا, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت فاطمہ زہرا, اور کیا حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ان کی ایک عورت کو جو شان دی, ایک بیٹی کو دی. حضور علیہ السلام کے تشریف لاتے, حضور کھڑے ہو جاتے, اپنی کملی اپنی بیٹی کے لیے بٹھا دیتے. یہ بیٹی کی جو عزت اور یہ بیٹی کو جو مقام حضور علیہ السلام نے عطا کیا. اور جو آپ نے فرمایا کہ آج کے دور میں یہ بات ہمیں ماننی چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو بر صغیر پاک و ہند میں ہم نے بہت سارے رسوم و رواج کو دین کا حصہ سمجھ لیا ہوا ہے, جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی بات کو آگے چلیں گے, کچھ کالز لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم شاہد صاحب. وعلیکم. جی شاہد صاحب فرمائیے. سوال کرنے سے پہلے کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت کے بارے میں. جی جی, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جب گئے تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شفاعت کا تاج جی عطا فرمایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پھر دو چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک طرف آپ کے ماں باپ, جی, ایک طرف آپ کی امتی, جی, آپ جنہیں چاہو دونوں میں سے, مطلب دونوں میں سے جنہیں چاہو آپ بخشا سکتے ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی رحمت اتنی زیادہ, انہوں نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ کے حوالے, اور میرے امتیوں کو بخش دو, میرے امتیوں کے پودوں کو بخش دو. تو یہ آپ سوال کیا ہے آپ کا؟ یہ تو میں ذرا سا رحمت کے بارے میں سوال تو میرا یہ ہے کہ الفقر فخری والفقر منی, جی, یہ آئی تھنک حدیث میں مبارک. جی جی بالکل بالکل بالکل. تو ذرا سا وہ رحمت کے بارے میں نے ایسی بات کر لی اس کے بارے میں کہ سوال تو یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے فقر پر, جی, اور فقر مجھ جی پہ بالکل ہے. بالکل. اس کے بارے میں ذرا سا مفتی صاحب سے. اچھا ایک کال اور لے لیتے ہیں تاکہ دونوں سوالات ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جی خزینہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کو بھائی ربیع الاول کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی. ماشاءاللہ بہت زبردست اور بہت اچھا جو پورا آپ نے ایک ہفتہ آپ نے پروگرام کیا, بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ اور بہت اعلیٰ پروگرام, بہت زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے. آمین. اور کیا سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو میں یہ اس میں کہنا چاہ رہی ہوں, بلکہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں علماء کرام سے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمیں ہمارے مذہب نے بھی, ہمارے اسلام نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم جب بچیوں کی شادی کریں تو ان کی رضامندی جو ہے وہ لینا ضروری ہے. لیکن آج کل کے میں نے بہت سے ایسے خاندان اور فیملیز دیکھی ہیں جو بچیوں کی رائے لینا نہیں پسند کرتے, اپنی ہی رائے. بہت اہم سوال, بڑا اچھا سوال. اور اس سے بہت ساری ایسے معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں
جس کی وجہ سے بچیاں پھر وہ انتہائی قدم اٹھا لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد والدین جو ہیں وہ سر پیٹتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی ذرا تفصیل سے روشنی ڈال دین ہمیں دیجیے کیا گا. بتاتا ہے وہ ہم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے یوسف صاحب, الفقر فخری والفقر منی, یہ فرمایا سرکار نے, اس حدیث کی ذرا وضاحت فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی خصوصیات امت کو بتائیں, ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ الفقر فخری, کہ فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں. جب علماء نے اور محدثین نے خصائص النبی کے عنوان سے لکھا تو اس میں اس خصوصیت کو بڑا اجاگر کیا کہ الفقر فخری, کہ فقر میرا فخر ہے. لیکن فقر کیا ہوتا ہے؟ جی, فقر یہ ہے کہ انسان دنیا سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لے, دنیا کی رغبت, دنیا کا شوق اس کے اندر موجود نہ ہو, تو یہ ہے فقر. اچھا یہ تو زہد کی بھی ایک شکل ہو گئی نا, لیکن زہد میں اور فقر میں کوئی فرق ہوگا؟ جی بالکل. زہد کہتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی, اور فقر کہتے ہیں کہ انسان کے اندر دنیا کی محبت اور دنیا اس کے پاس موجود نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغنا کا ایک بہت اونچا عالم. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کی کیفیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 1 درہم بھی اگر ہوتا تو بے چین رہتے کہ اس کو صدقہ کر دیں. لیکن میں یہاں یہ ضرور عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ الفقر فخری, لیکن امت کو کیا سبق دیا؟ امت کے لیے ایک اور ارشاد فرمایا, حدیث نبوی ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا, کہ فقر بس اوقات انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. یعنی ایک محتاجی کی کیفیت, محتاجی میں اور اس فقر میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. یہ اقبال فرما رہے ہیں. تو یہ فقر فقیری والا فقر نہیں ہے. جی بالکل بالکل بالکل. یہ فقر وہ ہے کہ جس میں انسان اللہ کے علاوہ اس کے دل کے اندر کوئی چیز نہ ہو. جی, اور وہ تفسیر بن جائے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ریق بھائی صاحب, فقر پہ ذرا میں چاہتا ہوں آپ بات کریں اور روشنی ڈالیں کہ فقر ہے کیا. یہ بہت اہم سوال ہے. یہ فقر کے اوپر مولانا صاحب نے جیسے فرمایا, فقر دیکھیے اس کی بہت ساری جہتیں ہیں. فقر کے بہت سارے میننگز ہیں, جن میں سے ایک میننگ جیسے آپ نے کہا محتاجی کا بھی آتا ہے. اب حضور علیہ السلام کے بارے میں تو یہ خیال بھی کرنا جو ہے یہ اسلام کے تعلیمات کے مطابق مناسب نہیں ہے, انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آپ تو مالک کائنات ہیں, آپ تو قاسم انعامات الہی ہیں. تو حضور علیہ السلام کو تو تمام جہان کی کنجیاں دی گئی ہیں. لیکن حضور نے جو زندگی گزاری, ایک تو دل میں دولت کی محبت نہ ہونا, دنیا کی محبت نہ ہونا, لیکن زندگی ایسی گزار کے دکھانا کہ آپ پوری کائنات کے مالک ہوں مگر آپ کا سرہانہ ایک پتھر ہو, آپ ایک خالی بستر پر سو رہے ہوں بغیر بستر کے, اور ایک دن آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نیچے جو چادر ہوتی ہے اس کو دوہرا فرما دیں اور صبح اٹھ کے کہیں کہ تم نے اس کو دوہرا کیوں کیا, تم اس کو دوہرا نہ کرتی, مجھے فجر میں تہجد کے لیے اٹھنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. تو یہ جو حضور علیہ السلام نے زندگی گزاری, اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اور جو حضور نے فرمایا فخری, یہ میرا الفقر و فخری کہ میرا فخر ہے, یہ قیامت تک کے لیے ایک حضور علیہ السلام نے تعلیم دے دی امت مسلمہ کے لیے کہ جو میرا ہوگا, جو میرا امتی ہوگا, جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا, وہ ان لوگوں کا جن کو دنیا میں وسائل کم ہوں گے ان سے محبت کرے گا, وہ ان کے اوپر اپنے وسائل کو خرچ کرے گا, وہ ان کو اپنے وسائل میں شریک کرے گا, وہ ان سے حقارت نہیں کرے گا, ان سے نفرت نہیں کرے گا, ان کو دور نہیں کرے گا, وہ ان کو اپنے پاس بٹھائے گا اور ان کو اپنے مال اور اپنے جو اس کے ذرائع آمدن ہیں اور جتنی بھی اس کے بلونگنگز ہیں ان میں ان کو شریک کرے گا. یہ معاشرہ حضور اپنا سب کچھ لوگوں پر قربان کر دے گا. اچھا, ایثار کا پہلو یہاں پر ہے, خیر کا پہلو ہے, جمالیات کا پہلو ہے, تاکہ معاشرے کی تطہیر ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لقائے رب, کہ جب میں انفاق کرتا ہوں تو اللہ سے قریب ہوتا ہوں, میں اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں, جب میں اتباع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جواباً یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے, یعنی میں اللہ کا محبوب بن جاتا ہوں. یہ عمل مجھے اللہ کا محبوب بنا رہا ہے. بے شک بے شک. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا محبوب بن جائے ایک آدمی. اللہ اکبر. یہ یعنی ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن
کیسے کیسے یعنی ہمیں نکات بتائے گئے ہیں, ہمیں سمجھائے گئے ہیں کہ اس پہ ہمیں کام کرنا ہے, اس پہ بات کرنی ہے. اچھا یہ فرمائیے مولانا, جو ہمارا موضوع ہے, بلکہ وہ سوال ایک اور آیا تھا خزینہ کا, اس پہ بھی ہم ایک بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے کہ ہماری بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں ان سے پوچھے بغیر, تو کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے, یا دین اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم کر رہے ہیں کہ پہلے ان کی مرضی لو, معلوم کرو؟ جی فرمائیے. اگر آپ نکاح کے ارکان کو دیکھیے نا تو وہیں بات کھل جاتی ہے کہ نکاح کے 2 رکن, ایک کہتے ہیں ایجاب و قبول. ایجاب کہتے ہیں بات کو ثابت کرنا, ایک طرف سے بات کا چلنا. جب آپ ایجاب کرواتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی رضامندی ہی معلوم کرتے ہیں لڑکی کی, تب کہیں جا کر آپ دلہا کو کہتے ہیں میں نے فلاں ابن بنت فلاں کو اتنے حق مہر میں آپ کے حوالے کی, آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے یہ تو نکاح کے دن کا معاملہ ہو گیا نا, اس خاص لمحے کا معلوم ہوا, لیکن اس سے پہلے جب یہ رشتہ جوڑ رہا ہے بالکل بالکل معلوم ہوا کہ نکاح کی جو بنیاد ہے وہ رضامندی پر ہے. اچھا, اس لیے لڑکی سے پہلے اس کو آگاہ کرنا اور اس کو لڑکے کے بارے میں, اس کے خاندان کے بارے میں آگاہ کرنا اور پھر اس کی مرضی لینا, یہ اسلامی تقاضوں کے مطابق ہے کہ یہ انسان اس لڑکی کے بارے میں جس نے ساری زندگی اس لڑکے کے ساتھ گزارنی ہے اس کے بارے میں اس کو آگاہ کیا جائے. ٹھیک ہے, اور اگر لڑکی کی مرضی معلوم نہیں کی جا رہی ہے, اس کی مرضی کے خلاف نکاح کیا جا رہا ہے, تو یہ گستاخی ہے, یہ دین سے گستاخی ہے, دین سے بغاوت ہے, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ عین دین یہ ہے کہ لڑکی سے اس کی مرضی معلوم کی جائے. ٹھیک, جی یہی ہے. جی بالکل. ایک کال لیتے ہیں, اس کے بعد اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. وقت کم ہے, سوال میں یہ رکھوں گا آپ کے سامنے. اس سوال کو لینے کے بعد رحیق صاحب, کہ ہم امتی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے حوالے سے آپ حضرات نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی, خوبصورت. ایک امتی کی ذمہ داری کیا ہے ان تعلیمات کی روشنی میں؟ شہناز السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. جی شہناز بڑی فرمائیں. مشکل سے کال ملتی ہے مجھے, آج مجھے تھوڑا سا ٹائم مل گیا, مہربانی میں یہ تھوڑا سا وضاحت چاہتی ہوں کہ آل عمران کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی دستی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو, اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو, جب تم میں بے تھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے. میں صرف ایک اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہتی ہوں کہ کار دوزخ کے کنارے پر تھے. ہاں بالکل, یہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے اس بات پر, لیکن ذرا موضوع ہٹ جائے گا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اس پر بات کی تو پورا پروگرام اس پہ ہونا چاہیے, لیکن ایک تو مختصراً اس پہ کچھ بات کر دیجئے. اور یہ کہ ایک امتی پر کیا فرائض عائد کرتی ہے یہ آیت, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ نے کبھی انتقام بھی نہیں لیا. ہاں مولانا, یہی بات آپ نے فرمائی, زندگی میں, پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام نہیں لیا, اور ہمارا رویہ. بے شک اس میں ایک تو جو ہماری پہلی بہن نے سوال کیا تھا اس میں 2 جملے کہوں گا کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے فقہا کے ہیں اور اسلامی فقہ کے ہاں کہ عورت کی مرضی کے بغیر, بالغہ بچی کی مرضی کے بغیر نکاح وجود میں ہی نہیں آتا. اگر اس کی مرضی شامل نہیں ہوگی, اور حضور علیہ السلام کی بے شمار حدیث ہیں جن میں اگر کسی عورت کا نکاح کر دیا گیا, حضور کے سامنے تشریف لائی, حضور علیہ السلام نے اسے حق دیا کہ یہ نکاح, حضور علیہ السلام نے اس کو منسوخ قرار دے دیا کہ اگر تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے اوپر نکاح مسلط کیا گیا ہے تو وہ شادی وجود میں ہی نہیں آتی. لہٰذا یہ اگر کہیں پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں تو یہ غلط ہے, یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, دوسری جو آپ نے بات, کلچر کا حصہ تو ہو سکتا ہے, میں نے پہلے عرض کیا دین کا حصہ نہیں ہو سکتا. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو پہلے میں خواتین کی بات کر رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اس کلچر کا حصہ ہیں اور ان کو لوگوں نے دین کا درجہ دے دیا ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ دین کو اصل کے ساتھ, حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ, عورتوں کو پڑھنے کا حق ہے, عورتوں کو تعلیم کرنے کا حق ہے, عورتوں کو بزنس کرنے کا حق ہے. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بزنس وومن تھی, پوری وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے. عورتوں کو ایون کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی جاب میں اور سروس میں جانے کا بھی حق ہے. لہٰذا عورت کو مقید کر لینا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. حضور علیہ السلام کے دور میں عورتوں نے جنگوں میں بھی جا کے حصہ لیا ہے, اور ہماری وہ خواتین جو اپنی مرضی, ہماری بچیاں جو اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہیں ان کو اجازت دی جائے. اور دوسری چیز یہ کہ کچھ ہمارے سردار, ہمارے جو اس وقت حکمرانوں کا جو طبقہ ہے وہ اپنے علاقوں میں ان بچیوں کی خواہشات کو ختم کر کے انہیں زندہ درگور نہ کر دیں اور اس پہ فخر نہ کریں کہ یہ ہمارا کلچر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبائلی نظام, جہالت کو ختم کرنے کی تشریف لائے تھے. آج وہ قبائلیت
دوبارہ جنم لے رہی ہے. اور یہاں میں نوجوان نسل کو بھی یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس سے بہتر تعلیمات آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے. اسلام بہتر کوئی نظام آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو امت کے فرائض دیکھیے حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، مگر آج ہم دیکھیں کہ ہماری دنیا میں کیا یہ پہچان ہے؟ کیا ہم دنیا میں رحمت بانٹنے والے ہیں؟ کیا ہم دنیا میں امن بانٹنے والے مشہور ہیں؟ کیا ہم انسانی حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اپنے ملازموں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ اپنے غرباء کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے مساکین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یتیماں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عورتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بچیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے. ایک آپ آخری میں یہی بات، ایک امتی کا فرض اس پیراڈائم میں کیا ہونا چاہیے؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امتی کے فرائض بتائے اس میں اہم ترین فرض کہ یہ انسان ایک ایسا انسان بنے کہ دوسرے کی جان، اس کا مال اس کے لیے قابل احترام ہو. یہ امت کا اہم ترین فرض. اور پھر ایسا مسلمان کہ جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور صرف مسلمان ہی کیا بلکہ پورے عالم میں انسانیت محفوظ رہے. پروفیسر صاحب ایک پرچی آپ نکال لیے، اور رحیق عباسی صاحب اس پرچی کو پڑھ دیجئے. آپ رحیق عباسی صاحب، تاکہ رحیق صاحب کو دے دیجئے تاکہ وہ آج کے خوش نصیب کے نام کا اعلان کر دیں. جی رحیق صاحب کون ہیں؟ ماشاءاللہ، محمد جواد خان کراچی سے. محمد جواد خان کراچی سے، آپ کو بہت مبارک ہو. خواتین و حضرات، آج ہم نے بات کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے موضوع پر. کوشش یہ کی کہ بہت محدود وقت میں ایک لامحدود موضوع کا احاطہ کیا جائے. خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحیمی ہے، جو کریمی ہے، جو آپ کی رحمت للعالمینی ہے، کیا اس کا ادراک بھی ہم کر سکتے ہیں؟ اپنے فہم کے مطابق ہم نے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی. خواتین و حضرات، کل انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہوں گے دوبارہ پیام صبح میں، اور ہم بات کریں گے جس موضوع پہ. وہ موضوع یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی امت پر کیا حقوق ہیں. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.